بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ لوگوں کو اکٹھا ہونے اور بھیڑ بھاڑ سے منع کیا گیا ہے۔ مساجد میں بھی بھیڑ بھاڑ سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جمعے کے سلسلے میں کیا کیا جائے، تو یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے رہنمائی آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتویٰ آیا تھا گزشتہ سال، اس سال بھی آیا ہے، تو اس کو سماعت کر لیا جائے۔ سوال کیا گیا، حضرات مفتیان اکرام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے، اور اس کے پیش نظر بھیڑ بھاڑ سے منع کیا جا رہا ہے۔ کل جمعہ بھی ہے، لہذا موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کو جمعے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرما کر ممنون فرمائے۔ سوال کیا ہے حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے، قائم مقام محتمم دارالعلوم دیوبند۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب باللہ التوفیق۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں جمعے کے سلسلے میں مسلمانوں کو مقامی انتظامیہ کی ہدایات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ کچھ لوگ مسجد میں جمعے کی نماز ادا نہ کر سکیں تو مسجد کے علاوہ کسی دوسری مناسب جگہ جیسے ہال یا بیٹھک وغیرہ میں شرائط جمعہ کی رعایت کے ساتھ جمعہ ادا کریں، یعنی امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مرد مقتدی ہوں، اور کسی نمازی کو قانونی پابندی کے علاوہ کسی اور وجہ سے جمعے میں شرکت سے منع نہ کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص یا کچھ لوگوں کے لیے جمعے کی کوئی صورت نہ بن سکے تو وہ ظہر کی نماز تنہا ادا کریں، جماعت نہ کریں، فقط واللہ عالم۔ فتویٰ لکھا ہے حضرت مفتی حبیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے، مفتی دارالعلوم دیوبند۔ دیگر مفتیان کرام کے دستخط ہے، دارالعلوم دیوبند کی مہر ہے۔ اگر مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر آپ جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں کسی وجہ سے انتظام نہیں ہو سکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو اس سلسلے میں میں نے تفصیل اس کی ریکارڈ کرا رکھی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ یا ایسے دارالعلوم دیوبند کا جو قدیم فتویٰ تھا جس میں مزید تفصیلات کے ساتھ ان باتوں کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کو بھی اگر سماعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔